ڈیکارٹ کہتا ہے کہ خدا موجود ہے اور وہ بہت کائنڈ بھی ہے۔ اس لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ خدا ہمیں دھوکہ دے، کیونکہ دھوکہ دینا کمزوری اور بددیانتی کی علامت ہوتی ہے، اور یہ بات خدا کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ اس پورے پیراگراف میں ڈیکارٹ نے پوری تفصیل کے ساتھ یہی بات لکھی ہے کہ یہ کیوں ناممکن ہے کہ خدا مجھے دھوکہ دے۔ لیکن یہاں سے ڈیکارٹ اپنا مسئلہ اٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر انسان کو خدا نے بنایا ہے اور اس کو عقل بھی دی ہے خدا نے، تو انسان کوئی بھی عقلی غلطی کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار خدا کو ہونا چاہیے۔ یعنی خدا نے ہمیں ایسی عقل دی ہے، جو دھوکہ دے تو یہ بات تو خدا کی شان کے خلاف ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر جو آپ پیراگراف دیکھ رہے ہیں اس میں ڈیکارٹ یہی کہتا ہے، میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ بتا دیتا ہوں، کہ جو چیز میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے اندر ایک قابلیت، ایک صلاحیت موجود ہے صحیح اور غلط کو پہچاننے کی، ایک ججمنٹ کی صلاحیت موجود ہے، جو ظاہر ہے کہ دیگر قوتوں کی طرح خدا سے ہی مجھے ملی ہوگی۔ اور چونکہ یہ ناممکن ہے کہ خدا مجھے دھوکہ دینے کا ارادہ کرے، اس لیے یہ بھی قطعی ہے کہ اس نے مجھے ہرگز ایسی قوت نہیں دی ہوگی کہ اگر میں اس کا ٹھیک استعمال کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں۔ آگے ڈیکارٹ کہتا ہے کہ اگر میں اس پرسپیکٹو سے دیکھتا ہوں تو میں اسی نتیجے پر پہنچوں گا کہ میرے ذہن سے کوئی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے، لیکن میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ میں بہت ساری غلطیاں کرتا ہوں۔ یہاں پر ہم پاز کرتے ہیں۔ تو ڈیکارٹ کیا کہہ رہا ہے؟ ڈیکارٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر خدا ہے تو یہ لازمی ہے کہ وہ مجھے ایسا مائنڈ دے جو کہ غلطی نہ کرے، مگر کیونکہ ہم غلطی کرتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ خدا ایگزسٹ نہیں کرتا۔ یہ وہ پرابلم ہے جو ڈیکارٹ نے اس میڈیٹیشن میں اٹھائی ہے، اور اسی کو ڈیکارٹ نے پرابلم آف ایرر کہا ہے۔ اب آگے چل کر ڈیکارٹ نے ان پیراگرافس میں بہت سارے حل دینے کی کوشش کی ہے۔ ون بائی ون آپ ان تمام چیزوں کو دیکھتے جائیں۔ پہلا حل جو ڈیکارٹ دیتا ہے وہ یہ کہ گاڈ انفینٹ ہے اور میں کیونکہ انفینٹ نہیں ہوں اس وجہ سے میں غلطی کرتا ہوں۔ تو اب یہ جو حل ہے ڈیکارٹ اس کو ایکسیپٹ تو کرتا ہے لیکن اس سے سیٹسفائی نہیں ہوتا۔ دوسرا حل جو کہ واقعتاً ایک اچھا حل ہے اس مسئلے کا، وہ یہ کہتا ہے کہ کیونکہ میں تو خدا نہیں ہوں اس لیے مجھے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ کب کیا کیوں خدا کر رہا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں صرف پکچر کا ایک سائیڈ معلوم ہے اور خدا کو تو سب معلوم ہے، اس لیے وہ جو بھی کرتا ہے اس کے پاس اس کی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی نہ کوئی سفیشینٹ ریزن اس کے پاس اس کا موجود ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ جواب بہت اچھا عمدہ جواب ہے، لیکن ڈیکارٹ اس کو قبول تو کر لیتا ہے لیکن اس سے بھی سیٹسفائی نہیں ہوتا۔ ڈیکارٹ اس کے لیے ایک بالکل مختلف جواب دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ انسان عقل سے جو غلطی کرتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ یعنی یہ جو خدا نے انسان کو عقل دی ہے یہ تو اپنی نوعیت کے اعتبار سے، اپنی خاصیت کے اعتبار سے، کیپیبلٹیز کے اعتبار سے بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل اچھی ہے، انفینٹ نہیں ہے، فائنٹ ہے، لیکن بہت اچھی ہے۔ خدا نے انسان کو ایسی عقل نہیں دی ہے کہ وہ غلطی کرے، لیکن یہ جو غلطی کرنے کا کام ہے یہ انسان خود کرتا ہے۔ اب یہ کیسے کرتا ہے اس کو ڈیکارٹ ایکسپلین کر رہا ہے۔ ڈیکارٹ کہتا ہے کہ انسان کے پاس ذہن میں دو طرح کی فیکلٹیز ہوتی ہیں، دو طرح کے میکینزمز ہوتے ہیں، دو ایسے چیزیں ہیں جو انسان کے ذہن میں ایک ڈومیننٹ ہو کر، غالب ہو کر کام کر رہی ہے۔ ایک ہے فیکلٹی آف نالج، یعنی انسان کی علم کی قابلیت، اس کا حافظہ، اس کی ریزننگ، یہ ساری چیزیں، اور دوسرا ہے اس کے اندر ول پاور، پاور آف چوائس کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یا فیکلٹی آف چوائس کہہ سکتے ہیں، کہ انسان کے پاس ایک قوت اختیار بھی ہے، اس کی بنیاد پر وہ کوئی کام کرتا ہے اور کچھ کام نہیں کرتا۔ ڈیکارٹ کے مطابق علم یعنی جو فیکلٹی آف نالج ہے اس میں کوئی بھی خامی نہیں ہے، یہ فائنٹ ہے، انسان اس کو بڑھا سکتا ہے، اس کو کم بھی رکھ سکتا ہے، چاہے وہ کچھ جاہل رہے اس کو کم رکھے، یہ قابلیت محدود ہے، لیکن یہ اس کی خامی نہیں ہے، بلکہ یہ بائی ڈیفالٹ ہی ایسی ہی ہے، اسی طریقے سے اس نے کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو یاد ہو اگر کہ کسی زمانے میں فلاپی ہوا کرتی تھی، اور اس فلاپی میں تقریباً 2 سے 4 MB کی کوئی پکچرز آتی تھی، یعنی کوئی بھی فائل اگر آپ نے اس میں ڈالنی، اس کی جو ٹوٹل کیپیسٹی جو تھی، سائز جو تھا اس کا 3-4 MB کے قریب ہوتا تھا، جبکہ آج اگر آپ دیکھیں تو ہم تو ٹیرا بائٹس تک پہنچ چکے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص فلاپی لے کر یہ آئے اور وہ کہے کہ یار اس کے اندر تو کوئی مووی اپلوڈ نہیں ہو رہی، اس کے اندر جو ہے فلاں فائل اپلوڈ نہیں ہو رہی،
تو یہ اس فلاپی کا کوئی قصور نہیں ہے، یعنی اس فلاپی کا یہ فالٹ نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ چیز نہیں آ رہی، کیونکہ وہ اس طریقے سے ڈیزائن ہی نہیں کی گئی ہے۔ فیکلٹی آف نالج کا کام یہی ہے کہ وہ انسان کے لیے معلومات کو جمع کرے۔ اب اس معلومات میں کس کو استعمال کرنا ہے، کس کو استعمال نہیں کرنا، یہ کام آپ کی فیکلٹی آف ول کا یا چوائس کا ہے، آپ کی قوت اختیار کا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سمجھانے کے بعد اب ڈیکارٹ اس مسئلے کو حل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک بہترین قسم کا ٹیپ ریکارڈر موجود ہے، یا جو بھی پلیئر آپ کے پاس ہے وہ موجود ہے، اور آپ کے پاس ایک لائبریری، میڈیا لائبریری موجود ہے بہترین قسم کی، جس میں ہر ایک چیز موجود ہے۔ اب آپ یہ اپنے ول پاور کو استعمال کریں گے، اپنی چوائس کو استعمال کریں گے کہ اس نالج میں سے آپ نے کیا چیز اٹھانی ہے اور کیا چیز اس میں پلے کرنی ہے۔ اب اگر آپ وہاں سے کوئی غلط چیز اٹھا کر اس میں پلے کرتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا فالٹ ہے، یہ خدا کا فالٹ نہیں ہے۔ تو ڈیکارٹ کے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ فیکلٹی آف نالج بھی ٹھیک ہے، فیکلٹی آف ول پاور بھی اپنے اپنے ڈومین میں دونوں اچھے سے کام کرتی ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ فیکلٹی آف ول کو اور فیکلٹی آف نالج کو جب کمبائن کرتا ہے تو وہ غلط چیزوں کا اختیار کرتا ہے، اور وہاں سے وہ غلط فیصلے یا غلط تجویز کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ تو ڈیکارٹ ہمیں اس کا حل جو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی بھی چیز آپ کو واضح طور پر سمجھ نہیں آ جاتی، جب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہوں کہ یہ چیز بالکل کلیئر ہے، تب تک آپ کو اس کے اوپر 100% یقین نہیں کرنا چاہیے، اس کو پروبیبلٹی کے اندر رکھنا چاہیے، اس کو تشکیک کے دائرے کے اندر رکھنا چاہیے، اس کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ تو ڈیکارٹ کے اس پورے میڈیٹیشن کا یہی خلاصہ ہے۔ اس میں آخر میں کچھ ڈیکارٹ نے جو ڈسٹنکشن اور کلیئرٹی کے حوالے سے بات کی ہے وہ ہم آگے میڈیٹیشنز میں جب پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی۔ یہاں پر ہم اس کو صرف اس خلاصے تک محدود رکھیں گے۔